جہان سارا تو پھر لہباں میں مدینے ورگی فضا جہان سارا پھر لہباں میں مدینے ورگی فضا حضور دے در حضور دے در یا کوئی در کتے تینوں دوسرا پھولتے کلیاں بھی ہیں چل چل چلا بھی ڈھیر سونا پھولتے کلیاں بھی ہیں چل چل چلا بھی ڈھیر سونا چلے اے بغے چھل دے ایکی نہ چھلے علی دادا پکڑ نہ چلے چھڑے علی دادا یہ تو چھڑے علی دادا تو چنے علی لگا خدا دے کردا بتا مل سی جہاں سارا تو پھر لہباں میں
محمد نات تو کر محمد دی بات تو پر محمد نات بروز محشر سنا دا صدقہ محشر سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ ملتی بروز محشر سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سائی کے پھول نشاوت کر رہے تھے جناب حافظ محمد خان صاحب، اور آپ احباب کی باتیں کر رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آپ احباب کو بٹھایا اس لیے ہے کہ آپ نے سننا ہے، اگر آپ نے اپنی باتیں کر لی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کا فائدہ کیوں نہیں؟ میں دیکھا کہ محبوب نہ دیکھے کہ میں نہ دیکھا تو دیکھے۔ آپ احباب میں اگر بیٹھنا ہے تو بھائی کسی مقصد سے ہم بیٹھتے ہیں، ایسے تو گپے پھٹوں پر بیٹھ کے بھی لگتی ہیں، کھڑوں پر بیٹھ کے گپے لگتی ہیں، یہ گپے لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ احباب سے یہ عرض ہے کہ آپ جس کے پاس مائک آ جائے تو آپ کی مہربانی ہے کہ پھر اپنے کان اس کی طرف لگائیں۔ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی میں ایک مسئلہ پوچھوں آپ سے، امید تو ایسے ہے آپ کو آتا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ وضو شروع کرے کرنا تو اگر وہ بات کرے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ کیوں جی بیٹا؟ اگر کوئی بندہ وضو کر رہا ہے تو باتیں کرنی شروع کرتے تو کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ اس کا وضو ہو جائے گا لیکن بے نور ہوگا۔ جب پہلی بات کرتا ہے تو پہلا حصہ چلا جاتا ہے۔ جب بندہ وضو شروع کرتا ہے نا، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 فرشتے نور کی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، چاروں طرف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پہلی بات کرتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، دوسری پہ دوسرا، تیسری پہ تیسرا، چوتھی پہ چوتھا، پھر اس کا وضو جو ہوتا ہے وہ تو جاتا ہے لیکن اس کے اندر نورانیت یہ اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہو تو خاموشی سے وضو کریں، چہرہ دیکھ لیں شیشے کے اندر، پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کریں اور باتیں کریں، پھر چہرہ دیکھیں، آپ کو فرق نظر آ جائے۔ اور اسی طرح نماز آپ پڑھ لیں، شیشہ نہیں دیکھنا تو وضو کے آپ نے بغیر باتیں کی وضو کیا ہے، نماز پڑھے اور اس کی مٹھاس دیکھ لیں، اور باتیں کرنے والے وضو کی مٹھاس دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جب محفل میں بیٹھیں گے نا تو اس کے اندر جو بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو پھر فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ اس کے محفل کے اندر بیٹھ کر سرکار کی ثنا خوانی سنے، نقیب محمد کی بات سنے، خطیب کی بات سنے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ خیر مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نقیب محفل خطیب محفل نہ بنے، میں الحمدللہ خطیب ہوں تو خطیب اپنی میں خطابت کرتا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اچانک میرے اوپر یہ ڈال گئے ہیں نقابت کا ذمہ، ورنہ میں پیچھے بیٹھنے والا تھا، نقابت میں نے نہیں کرنی تھی، اچانک مجھے بٹھایا تو میں تو پھر اپنی ڈیوٹی پوری دوں گا۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ احباب نے یہ بات بڑے غور سے سنی۔ اللہ کو 4 سے بڑی محبت ہے، کس سے؟ اس لیے نہیں بولتے
چار سے کس سے؟ چار سے۔ اللہ جل جلالہ کا نام جو ہے نا اللہ، اس کے لیے داد چار اور محمد کے چار ہے محمد کا۔ اللہ نے اپنے یار کا نام جو بھی چار حروف میں ہی رکھا، اللہ کے بھی چار اور محمد کے بھی چار، اللہ کے بھی چار اور محمد کے بھی چار۔ محمد کے بھی چار۔ پھر اسی طرح اللہ نے انبیاء کے حوالے سے، مسجدوں کے حوالے سے، بلکہ اپنے اور غیروں کے حوالے سے بھی چار کا تعلق رکھا۔ سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ اللہ نے بنایا کیا ہے چار میں؟ اللہ کے چار ہے تو محمد کے بھی چار۔ آپ نے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ کے چار ہے تو محمد کے بھی چار، موسیٰ کے چار ہے تو عیسیٰ کے بھی چار، داؤد کے چار ہے تو یونس کے بھی چار، شعیب کے چار ہے تو ایوب کے بھی چار، اسحاق کے چار ہے تو مریم کے بھی چار، ارے یوسف کے چار ہے تو زلیخا کے بھی چار، آمینہ کے چار ہے تو احمد کے بھی چار، ارے مطلب کے چار ہے تو طالب کے بھی چار، فاطمہ کے چار ہے تو حسین کے چار، حسین کے چار ہے تو یزید کے بھی چار، حسین کے چار ہے تو یزید کے بھی چار، ارے حیدر کے چار ہے تو اصغر کے بھی چار، شہید کے چار ہے تو غازی کے بھی چار، شہید کے چار ہے تو غازی کے بھی چار، ارے صدیق کے چار ہے تو خطاب کے بھی چار، اور بلال کے چار ہے تو حبشی کے بھی چار، بلال کے چار ہے تو حبشی کے بھی چار، اویس کے چار، کرنی کے چار، صحاب کے چار، تابی کے چار، مسجد کے چار اور مندر کے بھی چار، مسجد کے بھی چار اور مندر کے بھی چار، اذان کے چار، نماز کے چار، قرآن کے چار، حدیث کے چار، ارے یثرب کے چار اور مدینے کے بھی چار، یثرب کے چار اور مدینے کے بھی چار، کعبے کے چار، قبلہ کے چار، ارے کعبے کے چار اور مینار کے چار، روزے کے چار، جالی کے چار، منبر کے چار، کرسی کے چار، اور حضرت کے چار تو حضور کے بھی چار۔ یہاں پر حضرت ابو دردا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء بیٹھے ہیں، ان کی توجہ میں ان کی طرف دلاؤں گا کہ اخوند کے چار ہیں تو زیادہ کے بھی چار، غور طلب ہے، اخوند کے چار ہیں تو زیادہ کے بھی چار، قیوم کے چار ہیں تو زمان کے بھی چار، قیوم زمان، قیوم کے چار ہیں تو زمان کے بھی چار، اور آپ کے والد کا نام فراز تھا، فراز کے چار ہیں تو آپ کی پی کا نام تھا ہاشم، فراز کے چار ہیں تو ہاشم کے بھی چار، ارے حمید کے چار ہیں تو سعید کے بھی چار، حمید کے چار ہیں تو سعید کے بھی چار، عابد کے چار ہیں تو عارف کے بھی چار، عابد کے چار ہیں تو عارف کے بھی چار، اور حضرت محترم زاہد کے چار ہیں تو صوفی کے بھی چار، امام کے چار، فقیر کے چار، مرشد کے چار، مرید کے بھی چار، اگر مرشد کے چار ہیں تو مرید کے بھی چار، اور کہا اگر مرید کے چار ہیں تو مراد کے بھی چار، جو مرید بنتا ہے تو کسی کو مانگا جاتا ہے مراد کے طور پر، مرید کے چار ہے تو مراد کے بھی چار، ارے دنیا کے چار ہے تو آخرت کے بھی چار، ارے گناہ کے چار ہے تو ثواب کے بھی چار، گناہ کے چار تو ثواب کے بھی چار، ارے آنسو کے چار ہے تو خوشی کے بھی چار، آنسو کے چار تو خوشی کے بھی چار، ارے دوست کے چار ہے تو دشمن کے بھی چار، دوست کے چار ہے دشمن کے بھی چار، اور یہ میں نے کسی سے یہ نقل نہیں کیا، یہ خود میں نے لکھا کہ الحمدللہ آپ کا لکھا ہوا ہے، دشمن کے چار ہے تو دوست کے بھی چار، ارے عالم کے چار ہے تو جاہل کے بھی چار، یا اگر آپ چاہیں تو گنتے بھی رہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، عالم کے چار ہے تو جاہل کے بھی چار، حافظ کے چار ہے تو فاضل کے بھی چار، حافظ کے چار ہے تو فاضل کے بھی چار، ارے عاشق کے چار ہے تو محبت کے بھی چار، اور محنت کے چار نعمت کے بھی چار، ارے قطرے کے چار ہے تو دریا کے بھی چار، ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرے کے چار تو دریا کے بھی چار، ارے سورت کے چار، سیرت کے چار، قہار کے چار، غفار کے چار، جبار کے چار، ستار کے بھی چار، اور کہا کریم کے چار ہے تو رحیم کے بھی چار، تھک نہیں گئے چار سے الحمدللہ حق چار یاد کا نعرہ لگانے والے ہیں، نعرہ تحقیق حق چار یاد، نعرہ تحقیق حق چار یاد، نعرہ تحقیق، زمین کے چار ہے تو افلاک کے بھی چار، زمین کے چار ہے تو افلاک کے بھی چار، ارے سحری کے چار ہے تو ثواب کے بھی چار، کہا درود کے چار، سلام کے چار، زمزم کے چار ہے تو کوثر کے بھی چار، زمزم کے چار ہے تو وہاں کوثر ملے گا،
کوثر کے بھی چار. ارے توجہ کے چار ہیں تو جلال کے بھی چار. توجہ ہوتی ہے پھر جلال آ جاتا ہے. توجہ کے چار ہیں تو جلال کے بھی چار. ارے کافر کے چار ہیں تو مسلم کے بھی چار. کافر کے چار ہیں تو مسلم کے بھی چار. اور ظالم کے چار ہیں تو جابر کے بھی چار. اور بادل کے چار ہیں تو بارش کے بھی چار. بارش ہو رہی ہے مغرب کے بعد. بارش کے چار ہیں تو بادل کے بھی چار. ارے امیر کے چار ہیں تو فقیر کے بھی چار. امیر کے نہ کہنا بڑا, فقیر کے بھی چار نہیں ہوتے. امیر کے چار ہیں تو فقیر کے بھی چار. ارے دولت کے چار ہیں تو غربت کے چار. زانی کے چار ہیں تو ڈاکو کے بھی چار. اور کہا حاجی کے چار ہیں تو پاپی کے بھی چار. حاجی کے چار ہیں تو پاپی کے بھی چار. شوہر کے چار ہیں تو بیوی کے بھی چار. شوہر کے چار ہیں تو بیوی کے بھی چار. ارے الفت کے چار ہیں تو ظلمت کے بھی چار. کہا رکوع کے چار, آیات کے چار, زبان کے چار, ثنا کے چار. ارے چاند کے چار, ستارے کے چار, سورج کے چار اور روشن کے بھی چار. اور آپ بات اپنی افتاب تک لے جا رہا ہوں کہ تہجد کے چار ہیں تو عشاء کے بھی چار. تہجد کے چار ہیں تو عشاء کے بھی چار. ارے مغرب کے چار ہیں تو جمعہ کے بھی چار. اور شاہد کے چار, زاہد کے چار, قیوم کے چار, وقار کے چار, رفیع کے چار, امیاس کے چار, حکیم کے چار. اور چار چار کرتے ہوئے عباس کے بھی چار. عباس کے چار, محمد کے چار, عباس کے چار. اور الحمدللہ سیفی کے بھی چار. سیفی کے بھی چار. اور الحمدللہ ہماری بہار اسلام ہے. بہار کے چار ہے تو اسلام کے بھی چار. اللہ جل جلالہ بہار اسلام کو اور سمپتیاں عطا فرمائے. بلا تخیر نعت کے لیے میں مخلص ہوں حاجی عبدالرزاق چشتی صاحب سے. اس کے بعد نعت خوانی ہوتی رہے گی. ہمارے مہمانوں میں جانا ہے اور 2 پروگرام ہیں تو ان کا حکم ہے کہ آپ بابا جی کو پہلے پڑھائیں. کھانا تیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا کہہ دو یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم میں ہے لیکن کوئی ولولہ نہیں, کوئی جوش نہیں. نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر. آدمی بہت ہے. نعرہ تکبیر. چراغان مصطفیٰ, چراغان مصطفیٰ, علماء اہل سنت. درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اس کے بعد انشاءاللہ نام پیش کروں گا. آج کی ہو گیا
سرکار یہ کون آیا آج دنیا کے ہویا گلی گلی شنایا ابراہیم گلشن اجلت مبارک جسنو آتا ہے اب زندگی میں جب تاری مشکل گنا آتا ہے اس غریب لب پہ میرے محمد ہی کا نام آتا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے اس کالی کملیا والے نے اس کالی کملیا والے نے کیا کیا نظام کر ڈالا اور یہ شان دیکھا ہر ڈالا یہ شان ہے کملی والے جسے خالی دیکھا ہر ڈالا منولا میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مدنی مدینے والے کوئی سونا نہیں تیرے نال جا مدنی مدینے والے کوئی سونا نہیں تیرے نال جا مدنی مدینے کر
لجپالدا جویں گنا نہ نہیں کوئی لجپالدا مدینے والیا کوئی نور نہیں تیرے نال دا کوئی روک کے رکدا نہیں کوئی روک کے رکدا نہیں جگ کھاوے تے رکدا مدینے والیا کوئی نور نہیں تیرے نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ بابا حاجی عبداللہ چشتی صاحب انجمن بہار اسلام کے بڑے سرگرم رکن ہیں. بہار اسلام کا ساتھ تھوڑا تعارف کرواتا چلوں، ویسے آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی الحمدللہ اب بہار اسلام کی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جب نیت خالص ہوتی ہے، اللہ کی اور اس کے محبوب کی رضا شامل حال ہوتی ہے، تو پھر رب کائنات ہر قدم کے اوپر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے. جب ہم نے بہار اسلام کا ایک قدم اٹھایا تھا تو پہلے صرف ہم نے ماہنامہ شروع کیا تھا، پھر ماہنامے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ہم نے کتابیں بھی چھاپی. ابھی یہ کتاب سب کے ابھی آ رہی ہے، یہ فون آیا مجھے کہ وہاں سے بندہ چل پڑا ہے، 1000 کتاب ہم نے چھپوائی ہے، تقریباً 200 صفحہ ہے اس کا. پھر اسی طرح اللہ نے مہربانی فرمائی تو ہم نے بہار اسلام ویلفیئر سوسائٹی بنائی. اس کے اندر ہر چیز فری ہے، مفت ملتی ہے، دریا ہے، اس کے علاوہ پلیٹیں ہیں، جگ ہے، کفن کا سامان ہے، یہ ہر چیز ہم نے غریبوں کے لیے. اور آگے ہم نے اس کے اور بھی کئی اپنے موضوعات رکھے ہیں، انشاءاللہ آگے مزید ہم کام کریں گے. یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے، بہار اسلام کے تعلیم کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، یقین کریں اللہ بہتر جانتا ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر ہم ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی کے اوپر رکھے کہ آج بھی اگر کوئی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. کوئی کاروبار نہیں، نہ کتاب کے اندر کاروبار ہے، نہ رسالے کے اندر کاروبار ہے، نہ ہی سامان جو ہم نے رکھا ہے اس کے اندر کاروبار ہے. فقط اللہ اور اس کے محبوب کی خوشی کے لیے، تاکہ وہ خوش ہو جائے. اگر وہ خوش ہو گئے پھر ہماری بگڑی بن جائے. حضرت محترم سلطان العارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا ناکیاں توتیاں، جے رب ملدا ناکیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں. اب میری طرف متوجہ ہو. جے رب ملدا ناکیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں. جے رب لمبیاں والا ملدا تے ملدا
بھیڈاں سسیاں نو جے رب راتی جاگیا ملدا تے ملدا جام رکھیا نو باغ رب اونا ملدا نیتاں جنہاں دی سچیاں نیت اگر خالص ہو اللہ مل جاتا ہے نیت خالص ہو خدا مل جاتا ہے حضرت محترم ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ اپنی ہر کام کے اندر نیت خالص رکھو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ہر کام کرو پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی میں نام کے لیے حافظ محمد سلیمان کو نام لیتا ہوں حافظ محمد سلیمان آئے اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آئے ہوئے ہیں اب کبھی کا تصور بھی کیسا میرا اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے بگتے تمہارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اور کوئی پورا نکالا تو پاس سکتا بٹھاتا پاس سکتا بٹھاتا جب سے نامہ ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے نامہ ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے نامہ ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے نامہ ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور دور ہونے کو ہے اب یہ چوکٹ پہ ہوگی حضوری چوکٹ پہ ہوگی حضوری دور ہونے کو ہے اب یہ روری چوکٹ پہ ہوگی حضوری چوکٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے
کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے ملتے تمہارے ہوئے ہیں اب ایسا ملتے پڑھئے تیرا کھاوا میں تیرے کی گایا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے کی گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام مناوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کر کبھی کبھی سرکار ڈوبے کے حلیمہ کر کبھی سرکار ڈوبے کے سے تیرے لئی سجایا رسول اللہ سے تیرے لئی سجایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام منایا رسول اللہ وہ قابل شکر ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام مناوا یا رسول اللہ کدی آؤ غریب آتے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریب آتے محلے یا رسول اللہ تیری آماد بچ بچا بچایا رسول اللہ تیری آماد بچ بچا بچایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام منایا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں تیرے نام میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نام میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام مناوا یا رسول اللہ جگاؤ باغ میری ابو ایوب دیواں جگاؤ باغ میری ابو ایوب دیواں کہتا ہے او سزا کی دو لے آوایا رسول اللہ کہتا او سزا کی دو لے آوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام مناوا یا رسول اللہ کدی لگے جا کہ پا جاؤ میں کبھی کدی لگنے جا کہ پا جاؤ میں کبھی کدی لگے جا کہ پا جاؤ میں کبھی میں کہتے بود لاتے ہو بلایا رسول
ذکر کریے بخشش دینے بدلا